اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی۔ میں نے ذکر کیا تھا کل کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی جو ان کی ماں نہ ہوتی، ماں سے تو نکاح جاہلیت میں بھی لوگ نہیں کرتے تھے، تو وہ باپ وہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے تو وہ ان عورتوں کے زبردستی وارث بن جاتے۔ وعلیکم السلام۔ اس معنی میں ان کے زبردستی وارث بن جاتے کہ جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے گویا کہ اس طرح کر کے انہیں ایک کموڈٹی کی طرح انہیں بھی تقسیم کرتے ایک آزاد عورت کو، تو یہ تو جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ یا پھر اگر وہ خود بطور وراثت ان کے مالک نہ بنتے تو کم از کم وہ انہیں مجبور کرتے کہ وہ ان کے فیصلوں کے مطابق چلیں۔ وہ آگے شادی نہ کر سکتی اپنی مرضی سے معاملات نہ کر سکتی، تو جو ورثاء ہیں وہ گویا کہ اس عورت کے مالک ہی بن بیٹھتے، اس سے زبردستی نکاح کر لیتے یا جہاں چاہتے اس کا نکاح کر دیتے یا ان کو اپنی مرضی نہ کرنے دیتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ تم روکے رکھو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے دے رکھا ہے انہیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ واضح بے حیائی کو آئیں۔ تم انہیں روک کے نہ رکھو، یعنی پچھلا جملہ پچھلی بات تو وہ فوت ہونے کے بعد کی ہے، باپ کے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی پر جبر کرنا، زبردستی کرنا، ان کا مالک بن جانا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اس سے مراد یعنی شوہر اپنی بیوی کو وہ روک کے نہ رکھے تاکہ وہ لے جائے، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ بیوی کے پاس جو کچھ شوہر نے دیے ہے اس کو حق مہر یا تحفے تحائف وہ واپس لے، یا بیوی کے پاس جو کہیں اور سے مال ہے یا کوئی اور اس کے پاس چیز ہے تو شوہر وہ سختی کرے بیوی پر کہ وہ بیوی سے زبردستی وہ چیز لینے کی کوشش کرے، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرے، انہیں معلق کر کے رکھے، انہیں گھر میں بند کر دے، انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہ دے۔ نہ تم روک کے رکھو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ چیز جو تم نے انہیں دے دی ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ آئیں واضح بے حیائی کو۔ واضح بے حیائی سے مراد زنا، فحاشی وغیرہ ہے، بعض علماء نے اس سے مراد زیادہ بد زبانی بھی مراد لی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ زور زبردستی کرنا جواباً وہ جائز ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کسی ایک فریق کی طرف سے ظلم زیادتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے جواباً اتنی ہی زیادتی کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگرچہ کوئی اگر کسی کے ظلم زیادتی کے جواب میں بھی زیادتی نہیں کرتا بلکہ وہ پھر بھی عفو درگزر مہربانی کا رویہ رکھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی کسی کی زیادتی کے جواب میں آگے زیادتی کرے اس حد تک تو اس کی اجازت موجود ہے شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کے بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ فمن عفا، اگرچہ آگے ہے فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سورہ شورى، برائی کا بدلہ برائی اسی جیسی برائی ہے،
جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل آیت نمبر 126۔ اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی زیادتی کے جواب میں بدلے کے طور پر زیادتی کرنا چاہے تو اتنی ہی زیادتی کر سکتا ہے جتنی اس میں زیادتی ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو عورتوں پر ظلم زیادتی جائز نہیں ہے اگر وہ تمہارے نکاح میں ہیں کہ تم زبردستی ان سے جو تم نے دیا ہے ان کو وہ لینے کی کوشش کرو۔ ہاں ایک صورت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ بے حیائی کو آئیں، یا بعض علماء کے مطابق واضح بے حیائی میں شدید بد زبانی، بد مزاجی بھی آ جاتی ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور معاشرت رکھو ان سے معروف طریقے سے، معاملہ رکھو ان سے معروف طریقے سے، یعنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، شاید کہ تم ناپسند کرو کسی شے کو اور بنا دے اللہ اس میں بہت زیادہ خیر۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، خاص طور پر جاہلیت کے دور میں عورتوں پر بہت ظلم زیادتی ہوتی تھی، بطور بیٹی بھی ظلم زیادتی ہوتی تھی، بطور بیوی بھی ظلم زیادتی ہوتی تھی۔ شوہر جتنی چاہے شادیاں کر لیتے، کوئی شادیوں کی پابندی بھی نہیں تھی، اور پھر وہ جس عورت پر ظلم زیادتی کرنا چاہتے، جس عورت کو معلق چھوڑنا چاہتے، وہ انہیں معلق چھوڑ دیتے۔ وہ کمزور جگہ پہ ہوتی تھیں، اور عورتیں کمزور جگہ پہ ہوتی ہیں شادی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاملہ رکھو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ تو بیوی سے اچھا معاملہ رکھنا، بیوی سے حسن سلوک کرنا، یہ کوئی زن مرید ہونا قابل مذمت نہیں ہے، جس کو ہمارے ہاں آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کے اوپر رعب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو یہ بات دیکھیں، ایک وقار ایک الگ چیز ہے، لیکن بیوی کو خادمہ سمجھنا، لونڈی سمجھنا، کمتر سمجھ کر اس کے ساتھ ہلکا سلوک کرنا، تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی بیویوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی اسی کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ انسان کی نیکی، انسان کا تقویٰ وہ دوسروں کے لیے نہ ہو، غیروں کے لیے نہ ہو صرف، بلکہ گھر والوں کے لیے بھی ہو، بلکہ پہلے گھر والوں کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں میں بڑا مشہور ہو اپنے خلق اور اپنے کردار کے اعتبار سے، اور گھر میں اس سے زیادہ بد زبان اور گالیاں نکالنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ معاف کرے، کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو انسان کا سب سے زیادہ حق اپنے گھر والوں پر ہے، نیکی کا، احسان کا، اخلاق کا، اچھے رویے کا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مرد عورت کو ایک تعلق میں، نکاح کے تعلق میں باندھا ہے، اور یہ ایک بڑا مقدس تعلق ہے، ایک بڑا مقدس بندھن ہے جو اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندھن جو ہے بہت ضروری بھی ہے، اور یہ اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام نکاح پر اور اس تعلق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے نکاح کرنا، اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر نکاح کے بعد اسلام نے حقوق و فرائض رکھے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص، صرف بیوی نہیں،
کہ وہ اپنے فرائض کا دھیان رکھے، بلکہ شوہر کو بھی اپنے فرائض کا دھیان رکھنا ہے۔ صرف شوہر کے حقوق نہیں ہیں بلکہ بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ تو بیوی شوہر کے حقوق کا دھیان رکھے، اپنے فرائض کا دھیان رکھے، اور مرد وہ بیوی کے حقوق کا دھیان رکھے، وہ سمجھے میری یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہروں کے حقوق ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح طلاق کے معاملات میں اللہ فرما رہے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ شوہروں کو زیادہ حق ہے رجوع کے معاملے میں، اگر طلاق ہو جائے، رجی طلاق، اور رجوع کرنا چاہیں، بیوی کہ بیوی یا بیوی کے گھر والے کہیں کہ ہم رجوع نہیں کرنا چاہتے، ہماری بیٹی کو ذلیل کیوں کیا ہے، طلاق کیوں دی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، شوہروں کو زیادہ حق ہے رجوع کا اگر وہ اصلاح چاہیں تو۔ لیکن فرمایا ساتھ ہی جب شوہر کو زیادہ حق ہے تو گویا کہ یہ شوہر کا حق ہوا، لڑکی والوں پر یہ ذمہ داری ہوئی کہ وہ شوہر کے اس حق کو تسلیم کریں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ان عورتوں کے لیے اسی کی مثل حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر فرائض ہیں، معروف طریقے سے۔ تو یہ نہیں کہ سارا سمجھوتا اور سارا جھکنا وہ یہ عورتوں کا کام ہے، نہیں، جس طرح عورت پر شوہر کے حقوق ہیں جو عورت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں جو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں بیوی کبھی کوتاہی کرے گی تو بیوی تو شوہر وہ قوام ہوتا ہے، شوہر اس معاملے کو اس کے پاس حل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ حل کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، طاقتور بھی بنایا ہے۔ لیکن اگر شوہر کمی کوتاہی کرے تو بعض دفعہ شوہر سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، خاص طور پہ سورہ نساء کے شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کمزوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تو جو کمزور ہوتا ہے اگر اس کی طرف سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے اللہ پوچھنے والا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ تو وہ پھر بڑی سخت ہے۔ کوئی معاملہ اگر آخرت میں چلا جائے تو وہ پھر بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ جو معاملہ دنیا میں حل ہو جائیں ان میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ چونکہ یہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد میاں بیوی ایک نکاح ہے، نکاح کے اندر مرد عورت کے اندر اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرد عورت کے اندر، میاں بیوی کے اندر محبت اور الفت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک آزمائش بھی ہے، یعنی شوہر وہ الگ وجود رکھتا ہے، اس کی الگ عقل و فہم ہے، اس کے الگ خواہشات ہیں، بیوی الگ وجود رکھتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اپنے خیالات ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنے جذبات ہیں۔ اللہ نے محبت پیدا کر دی، اللہ نے تعلق پیدا کر دیا، اس کے باوجود میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اتنا قریب رہنا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش سے کم نہیں ہے۔ میاں بیوی آپ سمجھیے ہوتے دو افراد ہیں، دو جسم ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھیے کہ وہ یکجان دو قالب کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز مشترک ہوتی ہے۔ اللہ نے تو اس کو کتنے بہترین انداز سے تعبیر کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تو کیا لباس کوئی انسان سے الگ ہوتا ہے؟ دیکھیں لباس تو انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے، انسان کو مزین کرتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا قریب بنایا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اتنا قرب، اتنی قربت کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔
باپ بیٹی میں نہیں ہے، ماں بیٹے میں نہیں ہے، بھائی بہن میں نہیں ہے، جتنی میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے اتنا قریبی تعلق تو بنا دیا، اور اللہ محبت اور الفت بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کے آزمائش کا گھر ہے تو اب دو الگ جسم ہیں، دو الگ ذہن ہیں، دو الگ دماغ ہیں، دونوں کے اپنے جذبات ہیں، اپنے خواہشات ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں آزمائش ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو پھر سپیس دینی چاہیے، شوہر کو بھی بیوی کو سپیس دینی چاہیے، بیوی کو بھی شوہر کو سپیس دینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا مزاج یہ ہے کہ میں اپنی چیز میں کسی دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر چیز تو اکٹھی کر دی ہے، گھر اکٹھا ہو گیا، بیڈ روم اکٹھا ہو گیا، بستر اکٹھا ہو گیا، ہر چیز اکٹھی ہو گئی، بچے تک اکٹھے ہو گئے، تو یہاں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہر چیز میں غیریت ہوتی ہے، میاں بیوی میں غیریت نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں بھائی بھائی میں غیریت آ جاتی ہے، میاں بیوی میں غیریت نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان بہرحال دیکھیے چونکہ سب سے سینسٹیو یہ رشتہ ہے، اور یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ معاشرے کی بنیادی اکائی اچھا خاندان ہے، جتنا اچھا خاندان ہوگا اتنا اچھا معاشرہ ہوگا، تو شیطان سب سے زیادہ اس رشتے کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے لیے اپنے چیلے چانٹوں کو شیطان بھیجتا ہے، مقرر کرتا ہے، اور جب شیطان جو ہے جب اس کا کوئی چیلا بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کرائی ہے، تو شیطان اس کو بڑی تھپکی دیتا ہے، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا ہے، کیونکہ میاں بیوی میں علیحدگی سے صرف وہ کوئی دو افراد کے درمیان علیحدگی نہیں ہوئی، وہ اصل میں خاندان ٹوٹے ہیں دو، وہ معاشرہ اصل میں ٹوٹ رہا ہے۔ کسی معاشرے میں طلاقیں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں، نکاح کامیاب نہ ہو، تو وہ ایک اچھا معاشرہ نہیں ہوتا، چاہے وہ ہمیں دیکھنے میں کتنا ہی گلیمرس اور کتنا ہی جو ہے وہ ہمیں چکا چوند ان کی وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس رشتے کو چلانے کے لیے دوسرے کو سپیس دینے کی، دوسرے کو برداشت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب بھی انسان دوسرے کے ساتھ رہے گا اور اتنا قریب رہے گا تو لازماً کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو شوہر کو بیوی کی پسند نہیں ہوں گی، جو بیوی کو شوہر کو پسند نہیں، بیوی کو شوہر کی پسند نہیں ہوں گی، لیکن اب اس کو کیسے برداشت کرنا ہے؟ جہاں اللہ نے دوسری بہت ساری خیریں رکھی ہیں تو کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کوتاہی کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہر کمی کوتاہی کا حل علیحدگی نہیں ہوتا، ہر چیز اتنا بڑا عیب نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی سی چیز ہو اور وہ اتنا بڑا عیب بن جائے کہ وہ میاں بیوی علیحدگی کا سوچنے لگے۔ بڑے معاملات ہوں تو ایک الگ بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کی صورت رکھی ہے، اللہ نے علیحدگی کو جائز قرار دی ہے اگر کوئی جینون وجہ ہو، لیکن اس کے لیے کوئی جینون وجہ ہونی چاہیے، بلا وجہ علیحدگی سوچنا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بلا وجہ خلا لینے کی کوشش کرے، خلا لے، تو جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی، جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آتی۔ تو اگر ایک عورت جو ہے وہ بلا وجہ اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اس کی یہ سزا ہے، تو پھر اگر ایک مرد جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو وہ مرد اگر بلا وجہ زیادتی کرے اور بلا وجہ رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تو وہ تو زیادہ بڑا ذمہ دار ہے، تو اس کی سزا کتنی کڑی ہوگی۔ تو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں، ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند آئے، ان کی کوئی ایک عادت اچھی نہ لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، شاید کہ تم کسی ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، 5 اور چیزیں 10 اور چیزیں ایسی ہیں جن میں خیر کثیر ہے۔ کوئی خوبصورتی کے اندر تمہیں کوئی کمی لگتی ہے، کوئی قد بت کے اندر تمہیں کوئی کمی لگتی ہے، کوئی حسب نسب کے اندر تمہیں کمی لگتی ہے، کیا پتہ اللہ نے دوسری دین کے حوالے سے دیگر اتنی بڑی صفات دے دی ہیں کہ اس کے اثرات تمہاری نسلوں تک جانے، اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ تو ایک چیز کو نہ دیکھو، ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، نہ ناپسند کرے کوئی مومن کسی مومنہ کو، مومن مرد کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اس پر غصہ نہ کرے۔ یفرق
یہ محبت کے الٹ ہوتا ہے فرق عربی زبان میں، فا را کاف، چھوٹا کاف، اس کا مطلب غصہ کرنا، بغض رکھنا۔ تو کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، میاں بیوی مراد ہے کہ شوہر بیوی سے بغض نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی ایک عادت شوہر کو بیوی کی پسند نہ ہو تو دوسری کسی عادت سے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو کسی ایک بات کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، حتی الامکان نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکاح کی شروط میں سے بھی اللہ نے مردوں کے لیے بھی یہ شرطیں رکھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ محسنین کا مطلب کیا ہے؟ قلعہ بند ہونے والے، غیر مسافحین صفا کاری نہ کرنے والے۔ محسنین غیر مسافحین سے مراد کیا ہے؟ یعنی نکاح کا مقصد احسان ہو، صفا نہ ہو۔ اب صفا کاری تو زنا کو کہتے ہیں، غلط تعلق کو کہتے ہیں۔ اب ایک شخص نکاح کر رہا ہے، نکاح کے اندر صفا کیسے آئے گا؟ نکاح کے اندر بھی صفا آ جاتا ہے۔ وہ کب آ جاتا ہے؟ کہ جب انسان کا مقصد بس خواہش ہی رہ جائے، وقتی خواہشات اور ذمہ داری انسان نے لینی نہ ہو۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے اللہ کے نام پر، تو وہ گھر بسانے کے لیے شادی کرے، وہ تا زندگی ساتھ رہنے کے لیے ایک عہد کرے اور وہ ذمہ داری اٹھائے اپنی بیوی کی اور بیوی کے گھر والوں کی، بیوی کے رشتہ داروں کی۔ اور یہ صرف یہ مرد کے لیے نہیں ہے، یہی شرط عورت کے لیے بھی ہے۔ یہی جب اللہ نے مردوں کے لیے یہ شرط بیان کی، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، احسان مقصد ہو، قلعہ بند ہونا مقصود ہو، صفا کاری مقصد نہ ہو، پوشیدہ دوستی نہ ہو، یہی شرطیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، کہ قلعہ بند ہونے والی، یعنی مقصد یہ ہے کہ نکاح سے مقصد کوئی وقتی تعلق نہ ہو۔ اگر وقتی تعلق نکاح سے مقصد ہے تو پھر نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح میں حق مہر ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ان کا بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہی کام اگر یہ معاملہ رکھنا ہے اور دل بھر گیا تو طلاق دے دی، تھوڑا سا معاملہ ہوا تو طلاق دے دی، بیوی نے تھوڑا سا معاملہ دیکھا تو علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہوا؟ پھر نکاح اور صفا میں فرق کیا ہوا؟ یہی مراد ہے محسنین غیر مسافحین، محسنات غیر مسافحات۔ مقصود صفا کاری نہ ہو، مقصود احسان ہو، قلعہ بند ہونا ہو، ایک ذمہ داری اٹھانا ہو، اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ناپسند ہے، انسان اس کو نبھائے، انسان برداشت کرے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت گھر نبھائے، اور عام طور پر جب شادی کرتے ہیں بیٹی کی ماں باپ تو اسے نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اب اس گھر سے آگ و جنازہ ہی اٹھنا چاہیے، یعنی گویا کہ عورت کو سمجھوتا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں نے ذکر کیا اللہ نے عورت کو جذباتی بنایا ہے ان معاملات میں، اللہ نے ان معاملات میں ذمہ داری، اصل ذمہ داری، اگرچہ عورت بھی جب شادی اس کی ہو جاتی ہے تو وہ بڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن جتنی بھی ذمہ دار ہو جائے تو اصل ذمہ داری نکاح کی وہ شوہر پر ہوتی ہے۔ اصل قوام تو مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اگر رشتہ باقی رہے تو اس کا اصل کریڈٹ مرد کو جاتا ہے اور اس کی اصل ذمہ داری بھی مرد پہ جاتی ہے، اور رشتہ اگر ٹوٹتا ہے اس کی بھی اصل ذمہ داری مرد پہ جاتی ہے۔ اللہ نے اس معاملے میں عورت کو ذمہ دار نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں اللہ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہے خلا کا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست عورت زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا کرے کہ علیحدگی ہو جائے، نہیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار رکھا ہے خلا کا۔ لیکن دیکھیے مرد زبان سے لفظ ادا کرے تو علیحدگی ہو جاتی ہے، گویا کہ اللہ نے مرد کو یہاں ذمہ دار بنایا ہے، اور گویا کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عورت وہ اس کے اندر اس کی جذباتی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے میں یہ ذمہ داری اس کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عورت جذباتی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا، اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں کیسے اس مسئلے کو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، اے لوگو عورتوں کے بارے میں میری وصیت سنو، میری وصیت حاصل کرو۔
یعنی کون سی وصیت؟ یعنی حسن اخلاق کی، حسن معاشرت کی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وعاشروہن بالمعروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور حدیث بیان کر چکا ہوں، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَاعٍ، اے لوگوں یاد رکھو کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اماں حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَاعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی پسلی، سب سے اونچی پسلی، سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے، اور اس سے عورت پیدا ہوئی ہے. فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے کہ میں نے تو بیوی کو سیٹ کر کے رکھنا ہے. بعض لوگ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ان کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے. فرمایا کہ اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اسے توڑ ڈالو گے، اسے سیدھا نہیں کر سکتے. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تم چھوڑ دو گے تو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیدھی ہو جائے گی، وہ پھر بھی ٹیڑھی رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تو میاں بیوی کے اندر اللہ نے ایک محبت رکھی ہے. لَمْ أَرَى لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، تو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں ہے. نکاح کے بعد محبت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، لیکن اللہ نے آزمائش رکھی ہے. اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اس میں سپیس دینی پڑتی ہے، اس میں چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں زیادہ ذمہ داری میں ذکر کر رہا ہوں مرد کی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کو برداشت کرنی پڑیں گی، اور اصل میں چونکہ مرد ذمہ دار ہے اس لیے مرد کو مخاطب کیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، عورت ہی ٹیڑھی ہوتی ہے. نہیں، مردوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ذمہ داری مرد پر ہے، اس رشتے کو نبھانا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر رشتہ ٹوٹے گا، اگر بیوی کی طرف سے کمی کوتاہی ہو تو مرد کو اس کو دیکھنا ہے. تو فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اونچی ہوتی ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تم اسے توڑ ڈالو گے، اور چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں وصیت میری سن لو، عورتوں کے بارے میں وصیت حاصل کرو. وصیت یہ ہے کہ ان سے اس کے باوجود ان سے جو ہے وہ حسن اخلاق سے، حسن معاشرت سے پیش آنا ہے، اور ان کا یہ رویہ برداشت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. جس طرح مرد کی ذمہ داری اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے. عورتیں وہ مرد کے بارے میں چیزیں برداشت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول دیا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، وہی چیز ہمارے لیے بہتر ہو. بعض دفعہ دیکھیں انسان ناقص ہے، انسان ایک عادت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہی عادت بیوی کی، وہی عادت جس کو ناپسند کر رہا ہے اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انسان ایک چیز کو ناپسند کر رہے، دوسری اللہ نے اس میں زیادہ ایسی صفات رکھی ہوں جو اچھی ہوں. تو دنیا میں فرشتے نہیں رہتے، دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں. دنیا میں اچھائی برائی کا پیمانہ یہ نہیں کہ ایک بندہ 100% اچھا ہے. دنیا میں اچھائی برائی کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک بندے میں زیادہ صفات اچھی ہیں کہ بری ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ نہیں کریں گے کہ کسی کا گناہ ہے کہ نہیں، اللہ یہ دیکھیں گے کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں، کس کے گناہ زیادہ ہیں. تو خیر و شر کا معیار، اچھائی برائی کا معیار یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ بن جائے. دنیا میں کوئی فرشتہ بن نہیں سکتا. اللہ نے انسان کے اندر چیزیں رکھی ہیں، ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑنا ہے. اور یہ دنیا کی آزمائش ہے، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، یہ دنیا آزمائش کا گھر رہے گی. یہاں ایسے ہی انسان، اس دنیا کو انسان جنت بنا سکتا ہے اسپیس دے کر، اس فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے کو اسپیس دے کر. ورنہ کبھی بھی کوئی بھی رشتہ، وہ بہتر سے بہترین رشتہ ہو، وہ نبی کا رشتہ کیوں نہ ہو، وہاں بھی اونچ نیچ اور ایسی چیزیں رہی ہیں، اور یہ چیزیں برداشت ہوتی رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کے اور آپ کی بیویوں کے اندر بھی ایسے بعض معاملات ہوئے. ناچاکی، طلاق بھی ہوئی، آپ نے بعض عورتوں کو طلاق بھی دی. آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں کو طلاق دی، پھر آپ نے رجوع بھی کیا. جو ازواج مطہرات آخر تک آپ کے ساتھ رہی ہیں ان میں بھی ایسا معاملہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملات میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ علیحدگی بھی اختیار کی، 1 مہینے کی، جس کو ایلا کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نبی سے بڑھ کر
اور ازواج مطہرات سے بڑھ کر آپ کون سا بہترین جوڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. تو یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. کوئی انسان مرد یا عورت فرشتہ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر. دنیا کے اندر یہی دیکھنا ہے کہ کس کی اچھی صفات زیادہ ہیں. تو کسی ایک عادت کو ناپسند کیا جائے، ممکن ہے وہی عادت اس میں خیر کثیر ہو، ممکن ہے کہ دوسری کئی عادات ایسی جن میں خیر کثیر ہو. تو یہ بہت بڑا ایک کلیہ ہے. اگر یہ کلیہ اور یہ چیز انسان سمجھ جائے تو پھر علیحدگی کم ہی ہوگی. باقی میں نے ذکر کیا کہ اسلام ایک فطری دین ہے. اگر حالات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ علیحدگی کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. اگر وہ دونوں الگ بھی ہو جائیں اللہ ہر ایک کو اپنی طرف سے غنی کر دے گا. لیکن حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ رشتے کو نبھانا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ارادہ کرو بیوی کو بدلنے کا، دوسری بیوی کے ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا ارادہ کرو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو قنطاراً خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بس نہ تم لو اس سے کچھ بھی. یعنی تم اگر حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب یہ بات کے لیے اگر یہ پسند نہیں ہے تو یہ باتیں جو ہیں وہ ان میں خیر کثیر ہے نہیں، اب حالات اس نہج پہ ہیں کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا، اب تم طلاق دینا ہی چاہتے ہو، تم اس عورت کو طلاق دے کر کوئی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو. تو جب یہ طلاق اور نچاکی ہوتی ہے تو پھر اختلافات بڑے شدید ہو جاتے ہیں. پھر جب آپس میں محبت اور موافقت ہوتی ہے پھر انسان حق مہر بھی دیتا ہے، انسان دیگر تحفے تحائف بھی دیتا ہے. میاں بیوی الگ تھوڑا ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو خوشی سے دیتا ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی دے دیتا ہے. کئی لوگ پلاٹ، گھر باقاعدہ وہ نام کر دیتے ہیں بیٹا، تو کئی لوگ مکان تک اور بڑی سے بڑی چیز بھی دے دیتے ہیں. کئی لوگ بیویوں کو خزانہ تک دے دیتے ہیں. فرمایا کہ اب ناچاکی کا مطلب یہ نہیں ہے، اب اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اب علیحدگی ہونے والی ہے اور اب اختلاف ہے تو اب میں واپس لے لوں. فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے کا ارادہ کرو، ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو اور تم نے اس کو خزانہ دے رکھا ہو، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، تم نے انہیں بہت زیادہ مال دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، بس نہ تم لو اس سے کچھ بھی. تو دے کر واپس لینا، گفٹ دے کر کوئی چیز ہبہ کر کے واپس لینا تو یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ کچھ چیز دے کر واپس لینا یہ ایسے ہی جیسے کوئی کتا کہہ کر کے اپنے کہہ کو چاٹ لے. حدیث مبارکہ کے اندر کوئی چیز دے کر لینے کی ممانعت ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں، چونکہ شوہر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بیوی وہ نچلی جگہ پر ہوتی ہے، تو شوہر بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ میں زور زبردستی کر سکتا ہوں، پھر اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ عورتوں کو روک کے نہ رکھو کہ تم ان سے کوئی چیز جو تم نے دی ہے وہ تم ان سے واپس لو. تو پھر شوہر بعض دفعہ ایسے ہیلے حربے اختیار کرتا ہے، بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ شوہر بیوی سے کوئی چیز واپس لے طلاق دینے سے پہلے. تو اللہ نے اسے منع کر دی. اللہ فرماتے ہیں اگر تم بیوی کو طلاق دینے کا بھی ارادہ رکھتے ہو تو تم نے انہیں خزانہ بھی دیا ہو، تم ان سے واپس نہیں لے سکتے. ایک صورت میں واپس لیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ عورتیں بے حیائی کو واضح بے حیائی کو آئیں، واضح بد مزاجی بد کلامی ہو. اور ایک اور صورت کی اجازت بھی موجود ہے، وہ ہے خلا. اگر علیحدگی کا ارادہ عورتیں ظاہر کریں، عورتیں کہیں کہ میں ساتھ نہیں رہ سکتی، تو جو علیحدگی کا ارادہ ظاہر کرے گا تو ذمہ داری اس پہ آئے گی. اگر مرد کہتا ہے میں نے طلاق دینی ہے تو مرد خزانہ بھی دیا ہو بیوی کو واپس نہیں لے سکتا. لیکن اگر بیوی کہتی ہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے، خلا کا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اسلام نے بیوی کے لیے بھی خلا کا طریقہ بنایا ہے. اس صورت میں مرد بیوی سے تقاضا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ واپس کر دو، اس کی اجازت موجود ہے. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا. سورہ بقرہ آیت نمبر 229. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم واپس لو جو تم نے انہیں دیا ہے، کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے. الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے.
फ़इन ख़िफ़्तुम, बस अगर तुम डरो अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह, कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद कायम नहीं रख सकेंगे, फ़ला जुनाह अलैहिमा, बस नहीं गुनाह उन दोनों पर, फ़ी मफ्तदत बिह, जो औरत फ़िदिया दे। तो औरत भी दे दिलाकर खलासी हासिल कर सकती है खुला की सूरत में। इस सूरत में शौहर बीवी से तकाजा कर सकता है कि मैंने तुम्हें जो दिया है मुझे वो वापस कर दो। लेकिन अगर शौहर ने तलाक देनी है तो फिर शौहर फूटी कोड़ी भी वापस नहीं ले सकता। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये वापस लेना कितना काबिल मज़म्मत है। अल्लाह फरमाते हैं अतख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना, क्या तुम लोगे उसको बुहतान लगाकर और बहुत बड़ा गुनाह के तौर पर। यानी बीवी से कोई कुछ उसको दिया है, अब अलहदगी का ख़्याल है, तलाक़ का ख़्याल है, तो कोई वापस मांगना ये बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों बुहतान और गुनाह कैसे है? यानी देखिए वापस क्यों ले सकता है इंसान? बेहयाई की सूरत में वापस ले सकता है। गोया कि जब एक इंसान बीवी से वापस मांगता है कोई चीज़, तलाक़ देने का इरादा है, गोया कि वो उस पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगा रहा है, बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और बहुत बड़ा बुहतान लगा रहा है और बहुत बड़ा गुनाह है। तो तुम कैसे वापस ले सकते हो? अल्लाह ताला वापस लेने की मज़म्मत बयान फरमा रहे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कई फ़तख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़, तुम कैसे तुम वापस लोगे उसको जो तुमने दिया है उनको। वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़, और तहक़ीक़ मिल चुका है बाज़ तुम्हारा बाज़ से, बाज़ तुम्हारा बाज़ से मिल चुका है, तुम्हारा आपस में ताल्लुक़ कायम हो चुका है, तुम एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक़ कायम कर चुके हो। तो आपको पता है कि शौहर जब शादी करता है बीवी से तो उसकी सबसे बड़ी शर्त वो हक़ महर होता है। तो शौहर की तरफ से हक़ महर होता है, क्योंकि मियाँ बीवी के अंदर ताल्लुक़ होता है, तो उस ताल्लुक़ के लिए आप समझिए कि शौहर बतौर तोहफ़ा अपनी तरफ से हक़ महर पेश करता है, और ये निकाह की सबसे बड़ी शर्त है। तो जब तुम एक दूसरे से मिल चुके हो तो फिर चाहे तुमने ख़जाना ही क्यों न दिया हो, तुम उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते। वअख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और उन्होंने लिया है तुमसे बड़ा गाढ़ा वादा, बड़ा पुख्ता वादा। तुम एक दूसरे से मिल चुके हो, तुम वापस कैसे ले सकते हो? वो तुमसे बड़ा गहरा वादा ले चुकी हैं। कौन सा गहरा वादा? निकाह जब होता है मियाँ बीवी में तो एक मुआहिदे में मियाँ बीवी बनते हैं, और वो मुआहिदा अल्लाह के नाम पर होता है। तो उसमें अब वही अहकामात चलेंगे जो अल्लाह के तय करदा है। अब अल्लाह के तय करदा अहकाम में से ये हुक्म है कि शौहर और बीवी अल्लाह के नाम से एक ताल्लुक़ में जुड़े हैं, तो अगर शौहर ऐसी किसी चीज़ का मुतालबा करे जो अल्लाह ने जायज़ नहीं रखी, तो बीवी तो तुमसे एक ताल्लुक़ में बंधी हुई है और बड़ा मज़बूत ताल्लुक़ है। अब अगर उसको तोड़ना है तो उसके तोड़ने पर तुम कोई चीज़ वापस नहीं ले सकते। शौहर को ये भी देखना है कि मैं ये ताल्लुक़ जो तोड़ना चाह रहा हूँ, मैं बिला वजह तोड़ना चाह रहा हूँ कि नहीं। मैं बता चुका हूँ जिस तरह बीवी बिला वजह खुला का इरादा करे, खुला ले, तो उसकी बड़ी कड़ी सज़ा है अल्लाह के यहाँ। शौहर भी बिला वजह तलाक दे, उसकी भी अल्लाह के यहाँ बड़ी सज़ा है। तो शौहर जो है वो बिला वजह तलाक दे भी नहीं सकता, और अगर शौहर तलाक देना चाहता है, कोई वजह है, तो शौहर ने कुछ दिया दिलाया है तो वो वापस नहीं ले सकता। चले इतना ही काफ़ी है। ये जो अगली आयत है इसका ताल्लुक़ उससे अगली आयत से है, तो इंशाल्लाह मंडे को ही आयत नंबर 22 से शुरू करेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।